نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہماری گفتگو کا مرکز و محور اس طویل موضوع کا یہ حصہ ہے کہ تصوف از اول تا آخر پابندی کتاب و سنت اور لزوم شریعت سے عبارت ہے۔ تصوف میں کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی حال، حتیٰ کہ کوئی کشف اور اس کی کوئی تعبیر اور اس کی کوئی تشریح جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور اس کی کتاب و سنت اور شریعت کے احکام کے ساتھ تطبیق یعنی مطابقت ثابت نہ ہو سکے تو خلاف شریعت ہو اور خلاف کتاب و سنت ہو تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، بلکہ عند صوفیہ اکابر صوفیاء کرام اور ائمہ اعلام جو تصوف میں اتھارٹی ہیں، ان کے ہاں وہ قول، وہ عمل اور وہ حال باطل اور مردود تصور ہوگا۔ اور تصوف کا ہے بہت زیادہ زور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور ترک بدعت و ہوائے نفس پر ہے۔ اس ضمن میں ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ سے تصوف کے اسی مقدمہ کو اسٹڈی کیا جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا، تصوف کی تائید میں، تصوف کی حمایت میں، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد کیا اور تصوف کی طرف خلاف شریعت اور خلاف کتاب و سنت کسی بات کے امکان کو منسوب کرنا، اس کو ٹوٹلی باطل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد ہم علامہ ابن القیم ان کی کتاب مدارج السالکین جو شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری ان کی تصنیف منازل السائرین کی شرح ہے، تو اس مدارج السالکین سے ہم نے اس سبجیکٹ کو مکمل کیا کہ انہوں نے اکابر صوفیاء کے اقوال کو کثرت کے ساتھ جمع کر کے اس موقف پر ایمفسائز کیا ہے اور شد و مد کے ساتھ اس الزام کو رد کیا ہے، اس گمان کو رد کیا ہے کہ تصوف میں قطعی طور پر کہیں بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے خلاف شریعت اور خلاف کتاب و سنت بات کی، اس کو رد کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ قطعی طور پر یہ ناممکن ہے۔ اور تصوف سراپا مطابعت شریعت اور موافقت کتاب و سنت کا نام ہے۔ آج اس باب میں ہم امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اب اسی سبجیکٹ پر، اور اس میں پہلا قول حضرت امام سری السقطی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرزمین بغداد کے اکابر صوفیاء اور ائمہ تصوف اور اجل اولیاء کبار میں سے تھے، ان کا قول
سند متصل اور سند کامل کے ساتھ امام سلمی نے روایت کیا، وہ فرماتے قلیل فی سنت خیر من کثیر مع بدعہ کیف یقل عمل مع التقوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا جائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کوئی عمل ہو، اور وہ اپنی مقدار کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے قلیل بھی ہو، تو سنت کی مطابقت میں قلیل عمل بھی بدعت کی راہ پر عمل کثیر سے زیادہ بہتر اور نفع مند ہے۔ کوئی عمل جس کی بنیاد بدعت ہے، یعنی وہ خلاف سنت ہے، مراد یہ ہے جو عمل خلاف سنت ہے وہ اپنی جگہ ریاضت میں، مجاہدہ میں اور ارادہ نیکی کے ساتھ، خیر کی نیت کے ساتھ کتنا کثیر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ عمل جو اپنی کمیت میں تو قلیل ہے مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ عین اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ مبارکہ کی مطابقت اور موافقت میں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب محض سنت کی موافقت میں عمل قلیل بدعت پہ مشتمل عمل کثیر سے بھی بہتر ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ عمل قلیل ہو کر کیوں تھوڑا اور کیوں قلیل تصور کیا جائے گا جو نہ صرف سنت نبوی کی مطابقت میں ہے بلکہ اس پر اضافتاً وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یعنی سنت نبوی کی اتباع تو ہے ہی مگر جو عمل اس سے بڑھ کر تقویٰ پر قائم ہے، جس عمل میں تقویٰ ہے، تو وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ محض سنت کی اتباع کا عمل قلیل ہو کر بھی قلیل نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے تصوف کی اس بنیادی نقطہ کو اور اس بنیادی تعلیم کو اجاگر کر کے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت تصوف میں، سلوک میں، طریقت اور معرفت میں اور حقیقت میں کیا ہے، اس کو اجاگر کیا۔ اسی طرح پھر وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اوامر شریعت اور نواہی شریعت کے باب میں وہ فرماتے ہیں کہ الامور ثلاثۃ، جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے متعلق 3 قسموں کے امور اس کے پیش نظر ہو سکتے ہیں، 3 قسموں کے امر پیش نظر ہوں گے۔ امر بان لک رشد، ایک وہ امر ہے جس کی واضح حیثیت کہ یہ شریعت میں حلال ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ وہ عمل جس کا کیا جانا تم پر واضح ہے کہ وہ شریعت میں مطلوب ہے، تو فرمایا ایک وہ امر ہے فاتبع، سو اس کی اتباع کرو، جو شریعت میں مطلوب ہو، کتاب و سنت میں مقصود ہو اور تم پر واضح ہو، اس کی اتباع کرو۔ وامر بان لک غیہ فاجتنب، پہلا تھا امر بان لک رشدہ، جس کا واضح طور پر شریعت کے اندر فرض، واجب، سنت ہونا تمہارے اوپر واضح اور اجاگر ہے، اس کی اتباع کرو۔ وامر بان لک غیہ فاجتنب، دوسرا وہ عمل جس کا ممنوع ہونا، برا ہونا، برائی ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا تمہارے اوپر واضح ہے، کلیئر ہے، فاجتنب، اس سے ہمیشہ اجتناب کرو۔ تیسرا امر وہ ہے امر اشکل علیک، جس کی حیثیت تمہارے اوپر کلیئر نہیں ہے، جس کو مشتبہات کہتے ہیں، بین الحلال والحرام، وہ بین نہیں ہے، جس میں تو آپ کو اشکال وارد ہے، کلیئر نہیں، ان کلیئر ہیں آپ، تو فرمایا فقف عندہ، تو پھر اس میں توقف کرو۔ یعنی یہ مقام ورع کا اور تقویٰ کا ہے۔ تو
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امر تم پہ واضح کر دیا اور وہ مطلوب ہے اس کو کرنے میں دیر نہ کرو، جو تم پہ واضح کر دیا اور وہ متروک ہے، مناہی میں سے ہے، اس کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو، اور جس امر کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر واضح نہیں کیا، ان کلیئر ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا چونکہ مباح ہے، اور ترک مباحات بھی تصوف میں اعلیٰ درجہ اتباع کا، اطاعت اور نیکی کا ہے۔ وہ رخصت ہے آپ کے لیے، چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ تو تصوف کا مدار ترک رخص پر ہے، ترک مباحات پر ہے، ترک تعویلات پر ہے، اور واضح اوامر اور نواہی کے اختیار کرنے پر ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے شریعت میں، یہ راہ عزیمت ہے، راہ رخصت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے حضرت حارث المحاسبی، حارث بن اسد المحاسبی، ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صوفیاء میں سے، اکابر، جن کی درجنوں کتب تصوف میں لکھی، امہات کتب میں سے، وہ بیسک میٹیریل اور بیسک سب مواد جو تصوف کے لیے انہوں نے فراہم کیا، جن ائمہ تصوف نے، ان میں سے تو امام احمد بن حنبل کے اور حضرت جنید بغدادی کے اور ان بزرگان نے دین اور اکابر اعلام کے اقران میں سے، ان کے ہم زمانہ، ہم مجلس، ہم صحبت۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت حارث بن اسد المحاسبی فرماتے ہیں، من اجتہد فی باطنہ ورثہ اللہ حسن معاملتہ، حسن معاملات ظاہرہ، ومن حسن معاملتہ فی ظاہرہ مع جہد باطنہ ورثہ اللہ تعالی الہدایۃ الیہ بقولہ عز وجل والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی باطنی حال کو سنوارنے کے لیے جہد کیا، مجاہدہ کیا، اپنی باطنی حالت کو سنوارنے کے لیے، باطنی حالت میں یعنی حصول اخلاص میں مجاہدہ کیا، صدق کی حالت کو پانے میں مجاہدہ کیا، اعلیٰ نیت کے حصول میں مجاہدہ کیا، زہد میں مجاہدہ کیا، اللہ پر یقین میں، توکل میں مجاہدہ کیا، اللہ کی رضا جوئی میں مجاہدہ کیا، صبر و شکر میں مجاہدہ کیا، خشوع اور خضوع میں مجاہدہ کیا، انابت اللہ اور اجابت میں مجاہدہ کیا۔ گویا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی باطنی حال کو اور باطنی احوال کو اور قلبی اعمال کو سنوارنے کے لیے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، ایفرٹس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری معاملہ کو بھی باطنی حال کی برکت سے سنوار دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، بہتر کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی اصول کی بات انہوں نے کہی، اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ تصوف دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تقاضا یہ کرتا ہے کہ انسان کا باطنی حال بہتر اور خوبصورت ہو، باطن کا، قلب کا، روح کا حال اعلیٰ ہو، اور دوسرا تصوف تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ظاہر میں اس کا معاملہ، اس کا عمل بھی، اس کا معاملہ بھی، عمل اللہ کے ساتھ، معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو ظاہر میں اس کے عمل اور اس کے معاملات بھی درست ہوں، اعمال اور معاملات ظاہر میں بھی حسین ہوں، پسندیدہ ہوں، اعلیٰ مرتبہ کے ہوں۔ تو گویا تصوف نہ ظاہر کے حسن اعمال کو اور حسن معاملات کو ترک کرتا ہے، نہ باطن کے حسن اعمال قلب اور حسن احوال باطن کو ترک کرتا ہے۔ تصوف ظاہر اور باطن دونوں میں تقوی اور حسن اور خوبصورتی اور اعلیٰ درجے کو جمع کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک راز بتایا۔ حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے ظاہر کا عمل اور اس کے معاملات مخلوق کے ساتھ سنور جائیں، اچھے ہو جائیں، اعلیٰ اخلاق پر اور اعلیٰ نیکی کے رتبات پر قائم ہو جائیں، تو جو شخص جو اپنے ظاہری عمل اور ظاہری معاملہ کو حسین کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باطنی حال کو بہتر کرنے میں ریاضت اور مجاہدہ کرے، چونکہ باطنی حال کی بہتری خود بخود بندے کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کا ظاہر سنور جائے۔ باطنی حال از خود اس کے ظاہر کو سنوار دیتا ہے۔
جبکہ محض ظاہر کے حال کو سنوارنے یعنی احکام شریعت پہ محض عمل کرنے اور اعمال ظاہرہ کو صرف درست کرنے پر محنت کرنے، جو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا، دین کا تقاضا فقط ظاہری اعمال کو، ظاہری احکام کو، جو کچھ زندگی کے معاملات، اعمال اور ہمارے ایسپیکٹس لائف کے ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام فقط ان کو درست کرتا ہے، باطن کا حال اللہ کے لیے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، احکام شریعت اعمال ظاہری کو بہتر کرنے پہ مصروف ہیں، جبکہ احکام طریقت اعمال باطنی کو درست کرنے اور خوبصورت کرنے پہ مصروف ہیں، اور اعمال حقیقت وہ ضمائر کے بعد جو اسرار ہیں، احوال سے جو اس کے اسرار اور ثمرات پیدا ہوتے ہیں معرفت کے، اس کو درست کرنے اور صحیح کرنے میں مصروف ہیں۔ اب تصوف کے لیے حضرت امام حارث المحاسبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محنت کر کے اپنے باطن کو سنوار لے تو باطن کے سنورنے کے نتیجے میں اس کا ظاہر خود بخود سنور جائے گا، اور جس کا ظاہر سنورا ہوا نہ دیکھو، اس کے ظاہری اعمال کو اچھا نہ دیکھو، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا نہ دیکھو، اسے بد اخلاق دیکھو، اسے لین دین میں اچھا نہ دیکھو، وعدے کا ایفا کرنے والا نہ دیکھو، جھوٹ بولنے والا دیکھو، دھوکہ کرنے والا دیکھو، لوگوں کو اذیت دینے والا دیکھو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہ پاؤ، خود غرض پاؤ، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کے ظاہری اعمال اچھے نہ ہو، تارک شریعت ہو، تو جس کے ظاہر میں یہ خرابیاں، یہ سیاہ کاریاں یا کمزوریاں دیکھو، سمجھ لو کہ یہ ساری کمزوری جو اس کے ظاہر میں دکھائی دے رہی ہے، یہ اس کے باطن کی حالت کی آئینہ دار ہے، یہ اس کی باطنی حالت کی عکاسی ہے۔ تو باطن اگر نیک ہوگا، صالح ہوگا، پاکیزہ ہوگا، منور ہوگا، قلب و باطن روشن ہوگا، تو اس کا نور خود بخود ظاہری اعمال کو بھی سنوار دے گا اور ظاہری معاملات کو بھی اعلیٰ کر دے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تو جو شخص اپنے معاملات کو، باطن کے حالت کو، باطنی حالت کو سنوارنے کے ساتھ اپنے ظاہر کے حسن معاملہ کو بھی پا جائے، محض اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر مجاہدہ کرنے کے جو کلمات قرآن مجید میں آئے، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ باطنی حال سنوارنے پر بھی محنت ہو اور اس کے نتیجے میں ظاہری اعمال اور احوال اور معاملات سنوارنے پر بھی محنت ہو۔ اس کے بعد حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صوفیاء میں سے ہوئے، حضرت شقیق بن ابراہیم ابو علی شقیق بن ابراہیم الازدی البلخی، تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے اصحاب میں سے، ان کی مجلس میں حاضری دینے والے لوگوں میں ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے انہوں نے طریقت اور سلوک اور تصوف کا سبق اور درس لیا اور اخذ کیا طریقہ، اور حضرت حاتم الاسم کے اساتذہ میں سے تھے۔ اتنے جلیل القدر اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بھی استفادہ کرنے والے بزرگوں میں سے۔ وہ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے عملت فی القرآن 20 سنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں 20 سال تک ریاضت اور مجاہدہ کیا۔ یہ تصوف بتا رہے ہیں، یہ ائمہ ہیں تصوف کے، سلوک کے، طریقت کے، حقیقت کے، معرفت کے، مرتبہ احسان پر پہنچے ہوئے اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں، اولیاء اور صوفیاء، جن کا نام تصوف میں اتھارٹی ہے، جن کے اعمال سے، احوال سے، اقوال سے اور جن کی تعبیرات و تشریحات سے تصوف کا علم وجود میں آیا ہے بطور علم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں، احکام قرآن میں، علوم قرآن میں، معارف قرآن میں، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کے نور کو ظاہر اور باطن میں اتارنے میں، تو میں نے قرآن مجید کے اندر 20 سال تک مجاہدہ کیا، حتیٰ میزت الدنیا من الآخرہ، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں میں نے حقیقت میں دنیا کیا ہے اور حقیقت میں آخرت کیا ہے، اس میں تمیز کر لی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو نا، ہر شخص یہ کہے گا کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، بس کوئی تو فرق ہوگا نا اس فہم میں اور اس فہم میں
جو حضرت شقیق بلخی نے 20 سال کی قرآنی مجاہدہ کے بعد حاصل کیا اور دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھا۔ ہم بسا اوقات ایک عمل دنیا کے لیے دنیاوی غرض کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو اخروی عمل سمجھتے ہیں، اس کے در پردہ دنیا ہوتی ہے، دنیاوی اغراض ہوتی ہیں، دنیاوی طمع ہوتا ہے، دنیاوی حرص اور لالچ ہوتا ہے، مگر ہم اس کو آخرت کا عمل سمجھتے ہیں جو کہ ظاہراً وہ آخرت کا عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عمل ہے، مگر اس کی نیت اتنی خالص لوجہ اللہ اور للآخرت ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں آخرت کا عمل کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک وہ بنیادی معرفت ہے، ایک گہرا اور بلند رتبے کا فہم ہے جو قرآن مجید کے اندر صوفیاء ریاضت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پھر ان پر اخلاص اور ریا کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی کو امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر امام تھے حدیث کے، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر حضرت امام شیخ ابو الہاشم الصوفی کی صحبتیں نصیب نہ ہوتی اور ان کی مجلس میں حاضریاں نصیب نہ ہوتی تو میں ریا اور اخلاص کے جو دقائق ہیں ان کو کبھی سمجھ نہ پاتا۔ جہاں اخلاص نہ رہے وہ ریا ہو جاتی ہے، جہاں ریا آ جائے اخلاص نہیں رہتا۔ یہ جو اخلاص اور ریا کے مابین تفریق ہے اور جو دقائق ہیں ریا کے، یہ کبھی سمجھ نہ آتے امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے باوجود، علم الحدیث کے امام الوقت ہونے کے باوجود، علم کے باب میں، ظاہری علم کے باب میں مرجع خلائق ہونے کے باوجود مجھے ریا کے دقائق سمجھ کبھی نہ آتے اگر حضرت ابو الہاشم الصوفی کی مجلس اور صحبت نصیب نہ ہوتی۔ یہ امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، ابو الہاشم الصوفی کی صحبت سے فرماتے ہیں دقائق ریا ملے، علم کا سمندر تھے، فرماتے ہیں اس علم سے نہیں ملے۔ یہ جو خاص ایک فہم ہے تو مطالعہ تھا۔ بعض فہم کے، معرفت کے، علم کے وہ درجات ہیں جو مطالعہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور بعض علم اور فہم اور معرفت کے وہ مراتب ہیں جو مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتے، مجاہدہ سے حاصل ہوتے۔ تو مطالعہ میں کوئی کمی نہ تھی، مجاہدہ سے جو حاصل ہوتے ہیں، کچھ پھر مراقبہ سے حاصل ہوتے ہیں، کچھ مشاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں جو اثر صحبت کرتی ہے صوفیاء کی، اولیاء کی، اہل اللہ اور صالحین کی، وہ صحبت کے اثرات جو ہیں وہ عام مطالعہ سے نصیب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے قرآن میں مجاہدہ کیا اور مجھے حقیقی تمیز نصیب ہو گئی، امتیاز مل گیا دنیا اور آخرت کا، اور میں قرآن مجید کے اس قول کی معرفت پا گیا، اس کی روح کو سمجھ گیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ دنیا کی متاع، دنیا کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور اسے سب کچھ نہ سمجھ لینا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو کچھ اللہ کے ہاں آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھا گیا ہے وہ اس دنیا کے سارے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، یہ فانی ہے۔ سورہ قصص کی یہ آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس کا راز مجھے 20 سال قرآن مجید کے مجاہدہ سے نصیب ہے۔ یعنی یہ تعلق ہے صوفیاء کا قرآن اور حدیث کے ساتھ، کتاب و سنت اور احکام شریعت اور اس کی معرفت اور علم کے ساتھ۔ اسی طرح سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام سلمی نے کوٹ کیا ان کے چیپٹر میں، فرماتے ہیں قال ابو یزید عملت فی المجاہدۃ 30 سنہ۔ حضرت شقیق بلخی نے فرمایا تھا کہ میں نے قرآن میں 20 سال مجاہدہ کیا تو مجھے دنیا اور آخرت میں جو فرق ہے اس کا حقیقی فہم نصیب ہو گیا۔ ابو یزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدہ پہ لگائے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مجاہدہ علم، اور اس علم سے مراد حدیث نبوی اور سنت نبوی ہے۔ علم یعنی سنت نبوی اور اس کی مطابقت، سنت نبوی کو جاننا اور اس کی کامل اتباع کرنا، میں نے اس سے اعلیٰ اور اثبت مجاہدہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو نتائج اور جو ثمرات اور جو پاکیزہ اثرات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اور باطن میں اتباع سے نصیب ہوتے ہیں، فرمایا 30 سال کے مجاہدے کے نتیجے میں میں سمجھا کہ وہ نتائج کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہو سکتے۔
یہ تصوف کے بانیان ہیں، یہ تصوف کے مؤسسین ہیں۔ اسی طرح امام سلمی نے آگے پھر ایک قول بیان کیا ہے امام ابو الحسین الفارسی کا۔ نہیں، یہ ابھی جو قول ہے بنیادی طور پہ وہ بھی حضرت ابو یزید با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من تعلم السنہ والفریدہ فقد کاملا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کامل کون ہوتا ہے، یہ انسان کامل کب بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے فرائض اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے کمال کو پہنچ جائے تو وہ اپنی روحانیت میں باکمال اور کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اسے اپنے فرائض ظاہری اور باطنی، یہاں جب فرائض کی بات ہوتی ہے تو اس مراد ظاہر کے اور باطن کے فرائض، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے جمیع اسرار و رموز اور اس کی معرفت اور اس کی اتباع میں جب اس کو کمال نصیب ہو جائے، پیروی میں، فقد کاملا، اس وقت وہ بندہ کامل ہوتا ہے۔ کامل کی تعریف یہ ہے کہ تصوف کی زبان میں کسی کو کامل بھی اس وقت تک نہیں کہتے جب تک قرآن اور سنت حدیث یعنی کتاب و سنت اور شریعت کے لزوم میں اور اس کے ظاہری اور باطنی عمل میں اور اس کی موافقت میں اور اس کی مطابعت میں وہ کامل نہ ہو جائے۔ اگر شریعت کے لزوم اور اتباع میں اس میں نقص ہے تو وہ بندہ کبھی روحانیت میں، تصوف میں کامل تصور نہیں ہوتا۔ پھر حضرت امام ابو سلیمان الدارانی، ان کا قول بیان کیا ہے، اور یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ یہ قول ابن القیم اور علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، اختصار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو امام سلمی نے حضرت جنید بغدادی کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اکابر صوفیاء کی کہی ہوئی کوئی بات اور ان کے معارف اور ان کے بیان کیے ہوئے اسرار و رموز میں سے کوئی نکتہ میرے قلب پر، میرے دل پر وارد ہوتا ہے، اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک روحانی اثر پیدا ہوتا ہے، اس سے مجھے ایک حال نصیب ہوتا ہے، مگر میں اس حال کو، اس روحانی کیفیت کو، اس روحانی حلاوت کو کہہ لیجئے اور اس روحانی اثر کو اس وقت تک اس کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک دو شاہدین عدلین، جب تک دو عادل گواہ اس کی تائید نہ کر دیں کہ یہ حال سچا ہے، یہ کیفیت درست ہے۔ اور وہ دو گواہ، عدالت والے گواہ کون ہیں؟ الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک کتاب و سنت سے اس قلبی اور باطنی حال اور کیفیت کی تائید نہ ہو، اور قلبی اور باطنی حال اور کیفیت کتاب و سنت اور شریعت کے ساتھ کامل موافقت میں نہ ہو، اس وقت تک وہ قلبی اور باطنی اثر بھی میں قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر ائمہ مشائخ میں سے اور ائمہ تصوف میں سے اور اکابر اولیاء میں سے، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء بغداد میں سے، وہ فرماتے ہیں قلوب الطاہرین تشرح بالتقوی وتظہر بالبر وقلوب الفجار تظلم بالفجور وتعمی بسوء النیہ۔ فرماتے ہیں پاکیزہ لوگوں کے دل شریعت کا جو تقوی ہے اس تقوی کے ذریعے کھل جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو انفتاح اور ان کے سینوں کو انشراح نصیب ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتے ہیں، اور نیک اعمال اور اعمال صالحہ سے ان کو رونق نصیب ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے دل جو پاکیزہ شخصیتیں ہیں، پاک لوگ ہیں، تقوی سے منور ہوتے ہیں ان کے دل اور اعمال صالحہ سے مزین ہوتے ہیں۔ اور جو فاسق و فاجر لوگ ہیں وہ جب خلاف شریعت عمل کرتے ہیں اور اوامر و نواہی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، فجور اور فسق کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس سے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل بری نیت کے ساتھ کسی عمل کا ارتکاب کریں، سوء نیت، اگر نیت اچھی نہ ہو، دنیاوی نیت ہو، بری نیت ہو، تو ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ گویا دلوں کی بینائی، دلوں کی بصیرت، دلوں کا نور، دلوں کی روشنی، دلوں کا انفتاح، دلوں کا انشراح، یہ ساری جو کیفیات باطنی اور قلبی ہیں، فرماتے ہیں یہ فقط تقوی اور شریعت کے مطابق اعمال صالحہ کے ارتکاب سے ہوتی ہے۔ تو بتائیے اب گنجائش کہاں رہ گئی خلاف شریعت کسی عمل کی، قول میں، کسی امر کی
قول میں بھی، عمل میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، حال میں بھی، کشف میں بھی، تشریح میں بھی، تعبیر میں بھی، علم میں بھی، عقیدہ میں بھی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر حضرت حاتم الاصم ان کا قول لائے ہیں امام سلمی۔ حضرت حاتم الاصم، ان کا پورا نام ہے حاتم بن عنوان، اور بعض کہتے ہیں حاتم بن یوسف، اور بعض نے کہا حاتم بن عنوان بن یوسف الاصم، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اکابر صوفیاء میں سے، یہ حضرت شقیق بلخی کے صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے، ان کے احباب اور ان کی بھی کامل، ان تمام بزرگوں کی جن کے میں حوالے دے رہا ہوں یہ محدث بھی ہیں، ان کی کامل اسناد ہیں، اسانید ہیں ان کی آقا علیہ السلام تک حدیث میں، اپنی ان کی سندیں ہیں۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی طلب کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اشتہی عافیت الیوم الی اللیل، میں سارا دن بھی اور رات بھی عافیت مانگتا ہوں، یعنی عافیت مانگتا ہوں، سلامتی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ فقیل له، ان سے پوچھا گیا الیست الایام کلھا عافیہ، کیا آپ کی زندگی کے سارے دن عافیت میں نہیں ہیں؟ آپ کیوں طلب کرتے ہیں کہ میں دن کی رات تک پوری عافیت والا دن مانگتا ہوں؟ تو پوچھا کیا آپ کا ہر دن زندگی کا عافیت میں نہیں؟ فرمانے لگے قال ان عافیت الیوم اللہ اعصی اللہ فی، فرمانے لگے میرے ہاں یعنی تصوف میں عافیت، دن کی عافیت سے مراد یہ ہے کہ پورا دن صبح سے شام تک اس حال میں گزرے کہ معمولی سے معمولی درجے میں بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ قول و عمل میں نہ نیت اور ارادے میں، نہ ظاہری اعمال میں نہ باطنی احوال میں، حال میں، اگر معمولی درجے کی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور صبح سے شام تک دن کے سارے لمحات اور جملہ اوقات اللہ کی طاعت میں، بندگی میں، اس کی فرما برداری میں گزریں، تو ہمارے ہاں وہ دن عافیت کا دن ہوتا ہے۔ یہ ہے تصور عافیت تصوف میں، کہ جو دن اور اس دن کے سارے لمحے جو معصیت سے پاک رہیں تو وہ عافیت کا دن ہے۔ پھر حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی ان کا قول لائے ہیں امام سلمی۔ یحییٰ بن معاذ رازی بھی جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے اور محدثین میں سے تھے، نیشا پور کے اکابر صوفیاء میں سے، اور انہوں نے احادیث نبوی کو بھی روایت کیا اپنی پوری سند کے ساتھ۔ اب وہ فرماتے ہیں، یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ اجتنبت صحبت ثلاثت اصناف من الناس، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کہ میں نے 3 قسموں کے لوگوں یا 3 لوگوں میں سے 3 طبقات کی صحبت سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے، اور لوگوں تم بھی اجتناب کرو 3 صحبتوں سے۔ فرماتے ہیں 3 قسم کی صحبتوں سے اجتناب کیا ہے۔ ایک العلماء الغافلین، ایک وہ لوگ جو علماء ہیں مگر عمل میں غافل ہیں، یہ علماء سو ہو جاتے ہیں۔ دوسرا والقراء المداہنین، دوسرے وہ قصہ خان، قرآن پڑھنے والے، قرات کرنے والے قاری لوگ، اور واعظ کرنے والے اور قصہ خانی کرنے والے واعظ، جن کے اندر مداہنت ہے، ظاہر اور باطن مختلف ہے، تضاد ہے، ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں۔ اور پہلی وہ بتایا تھا العلماء ہیں، علماء محض قصہ خاں، واعظ اور تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے نہیں ہیں، علماء ہیں، صاحبان علم ہیں، مگر عمل میں غافل ہیں، عمل میں مستعد اور مجتہد نہیں ہیں۔ اور تیسرا فرمایا والمتصوفۃ الجاہلی، فرماتے ہیں کہ دوسرے جاہل صوفیہ، جو دعویٰ تو تصوف کا کرتے ہیں، صوفی ہونے کا کرتے ہیں، مگر وہ جاہل ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو جاہل ہوگا وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تصوف کبھی
شریعت کے علم کے باب میں جہالت کے ساتھ تصوف برقرار نہیں رہتا. تصوف اور جہالت دونوں اکٹھے نہیں رہتے، اس لیے کہ تصوف بذات خود علم کا نام ہے. تصوف بذات خود علم کا نام ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو میں یہاں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں میں کوٹ کروں گا اس لیے کہ علم شریعت میں اور دین کے اندر جو علم ہے، یہ میں ابھی کچھ ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں، مرتب کر رہا ہوں، یہ عربی میں ہے، عقیدہ پر، العقیدۃ الصحیحہ. یہ عقائد اسلامیہ پر کتاب ہے، اور اس تسلسل میں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے الفقہ الاکبر کا رسالہ لکھا، پھر ان کو فالو کیا امام طحاوی نے جو العقیدۃ الطحاویہ معروف ہے. اس طرح امام ابو المنصور الماتریدی نے لکھا جو العقیدہ الماتریدیہ معروف ہے. امام ابو الحسن اشعری نے لکھا العقیدہ الاشعریہ معروف ہے. پھر اس طرح امام نصفی نے لکھا جو العقیدۃ النصفیہ معروف ہے. اور پھر عقائد کے باب میں اور علماء نے، ائمہ نے اس زمانے کتابیں لکھی. امام غزالی نے لکھا العقیدۃ الغزالیہ، یہ قواعد العقائد. تو پھر وہ اس بات کو جو ٹیکسٹ بکس تھیں عقیدہ پر، ان کو لکھے ہوئے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، انہی کی شروع لکھی جاتی رہی. اب 1000 سال گزر جانے کے بعد بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئیں. ان عقیدے کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں ان بحثوں کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے جو اس دور کی ابحاث تھیں. ایمان کیا ہے؟ فقط قول ہے یا فقط قول اور تصدیق قلب ہے، یا فقط قول اور تصدیق قلب نہیں بلکہ قول، تصدیق اور عمل بھی ہے؟ اس طرح کی بحثیں تھیں. ایمان گھٹتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی اور اس میں نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ایسی بے شمار اس طرح کی بحثیں تھیں جو آج اس زمانے میں مرجئہ تھے، اس زمانے میں پہلے خوارج تھے، اس زمانے میں معتزلہ تھے، پھر مرجئہ تھے. تو اس طرح پھر اشاعرہ وجود میں آئے، پھر ماتریدیہ جو عقیدہ اہل سنت بن گیا پوری تاریخ کے ساتھ، جس کے بانی امام ابو الحسن اشعری ہوئے، اور پھر امام ابو المنصور ماتریدی نے کچھ تشریحات مختلف کی، تو وہ عقیدہ اہل سنت کا پوری دنیا میں اساس اور بنیاد بنی. اور پھر امام طحاوی اور امام نصفی اسی کو کنٹینیو کرنے والے. آج اتنی ابحاث بدل گئی ہیں اور کنسیپٹس بدل گئے ہیں اور نئے مسائل اٹھے ہیں عقیدہ کے باب میں. تو اس دور میں جب چند صدیوں سے یہ مسائل اٹھے تو عقیدہ پر عربی زبان میں کوئی ٹیکسٹ بک نہیں تھی. تو میں نے پھر ارادہ کیا، تو آج کل وہ لکھ رہا ہوں، العقیدۃ الصحیحہ، پرائمریلی عربی میں، بعد میں انشاءاللہ اس کو اردو ترجمہ ہو جائے گا. اب میں اس میں سے کچھ ریفرنس آپ کو، اپنی مخطوطہ ہے ابھی قلمی لکھ رہا ہوں قلم کے ساتھ، اس میں سے کچھ اسی باب میں دے رہا ہوں کہ تصوف اور جہالت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے صوفی کبھی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل کبھی صوفی نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصوف نام ہی علم کا ہے. جس طرح شریعت نام علم کا ہے، اس طرح ایک علم کا مرتبہ شریعت، علم کا دوسرا اس سے اعلیٰ مرتبہ طریقت ہے، اس سے اعلیٰ اور انتہائی مرتبہ علم کا حقیقت ہے. جو علم شریعت کے درجے میں حاصل ہوتا ہے وہ اسلام کہلاتا ہے اور اسلام کے متعلقات ان کا علم ہے. جو علم طریقت کے درجے میں حاصل ہوتا ہے وہ ایمان، اس کے متعلقات اور مستلزمات ان کا علم ہے. اور جو علم حقیقت کے درجے میں حاصل ہوتا ہے وہ مرتبہ احسان ہے، اور پھر احسان کے لوازمات اور اس کے مقتضیات ان کا علم ہے. اب اس لیے یہ تینوں درجے، شریعت، طریقت اور حقیقت، اس میں جہالت کسی درجے میں بھی نہیں ہو سکتی. شریعت بھی جہالت کی نفی ہے، طریقت بھی جہالت کی نفی ہے، حقیقت بھی جہالت کی نفی ہے. جس طرح عالم شریعت جاہل نہیں ہو سکتا، اس طرح عالم طریقت جاہل نہیں ہو سکتا، عالم حقیقت جاہل نہیں ہو سکتا. سو طریقت اور حقیقت جہاں جمع ہوتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اس علم کو تصوف کہتے ہیں، علم اور عمل کو. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تصوف میں انہوں نے فرمایا کہ جو جاہل صوفیہ ہیں، متصوفہ ہیں، جاہلین، ان کی صحبت اختیار نہ کرو. اس لیے کہ جو جاہل ہے اور وہ متصوفہ میں شمار ہوتا ہے، صوفیہ میں شمار ہوتا ہے، تو وہ جھوٹا دعوے دار ہے تصوف کا. در حقیقت وہ صاحب تصوف نہ تھا نہ ہے. اگر صاحب تصوف ہوتا تو اس کی زندگی کی ابتدا علم شریعت سے ہوتی، علم کتاب و سنت سے ہوتی، قرآن اور حدیث کے علم سے ہوتی، اور پھر اس قرآن و سنت کے علم میں کمال پاتا، پھر اتباع شریعت میں کمال پاتا، پھر اس کے بعد لوازمات طریقت کی طرف منتقل ہوتا،
ان کے تقاضوں میں کمال پاتا، پھر حقیقت کو سمجھتا اور اس کی معرفت پاتا۔ تو تصوف کا جب دعوے دار ہے تو اس کے ہاں تو شریعت، نہ صرف شریعت کا علم بلکہ شریعت کے بعد طریقت کا علم، حقیقت کا علم، علم کے تینوں درجے جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ صوفی کہلاتا ہے، وہ عارف ہوتا ہے۔ شریعت کے عالم میں علم کا ایک درجہ جمع ہے فقط، ممکن ہے 2 درجے اس کے پاس نہ ہو، پھر بھی عالم ہے۔ جو صاحب طریقت ہے اس کے پاس علم کے 2 مرتبے جمع ہیں، علم شریعت اور علم طریقت، علم الاسلام اور علم الایمان، اور کچھ حصہ ابتدا علم احسان کی، تو وہ اس سے اعلیٰ اور ارفع عالم ہے۔ اور جو کامل صوفی ہے وہ درجہ احسان پر ہے، مرتبہ حقیقت پر ہے، اس کے پاس تو علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت تینوں جمع ہیں، اس کے پاس تو تینوں جمع ہیں، وہ تو خالی نہیں ہو سکتا ان سے۔ اس لیے کہ جو علم الاسلام ہے، یہ بات سمجھ لیں، حضور علیہ السلام کی حدیث میں صحابہ کرام کے عہد میں اوائل دور میں 3 اصطلاحات معروف تھیں، جیسے اسلام، ایمان اور احسان۔ اب تینوں کے تناظر میں شریعت، طریقت اور حقیقت اور تصوف، اس کی بات کلیئر کرتا ہوں تاکہ علم کا جو ایسپیکٹ ہے کہ صوفی کبھی جاہل نہیں ہوگا۔ جس کے مدعی تصوف کے پاس جہالت دیکھو، جسے جاہل دیکھو کتاب و سنت اور شریعت میں، اس کی صحبت ترک کر دو، اس لیے کہ وہ نہ صاحب شریعت ہے، نہ صاحب طریقت ہے، نہ صاحب حقیقت و معرفت ہے۔ تو علم الاسلام کا جو علم تھا، اسلام تعلق رکھتا ہے اعمال ظاہری کے ساتھ، تو جب یہ علم بنا اس کے احکام کہ اس میں فرائض کیا ہیں، اس میں سنت کیا ہے، اسلام میں شریعت میں سنت کیا ہے، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، مندوبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، تو جب یہ علم بنا تو علم الاعمال الظاہرہ کہلایا۔ اور آنے والے وقتوں میں، بعد کے ایام میں، اسی اسلام کے علم کو علم الاعمال الظاہرہ، اعمال ظاہری کا علم، اور اسی کو علم الاحکام الشرعیہ کا نام دیا گیا، یعنی احکام شریعہ کا علم۔ اور آگے چل کر اسی کو پھر اصطلاح جب دی گئی تو علم الفقہ و علم اصول الفقہ، یعنی فقہ اور اصول فقہ کا علم قرار دیا گیا۔ تو جب ہم علم الفقہ کہتے ہیں، خواہ وہ فقہ حنفی ہو اور امام اعظم کی کتب پر مشتمل ہو، خواہ وہ فقہ مالکی ہو اور امام مالک کی کتب پر مشتمل ہو، خواہ وہ فقہ شافعی اور حنبلی ہو اور شوافی اور حنابلہ کی کتب پر مشتمل ہو، جب ہم علم الفقہ اور اصول الفقہ کہتے ہیں تو یہ بات کبھی ذہن سے نہیں اترنی چاہیے کہ وہ علم حقیقت میں علم الاحکام الشرعیہ ہے۔ یہی تعریف ہے فقہ کی، فقہ کی اصطلاحی تعریف ہی ہے، وہ احکام شریعہ کا علم ہے۔ اور احکام الشرعیہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ظاہری کا علم ہے، اور اعمال ظاہری کا علم کیا ہے؟ اس کو حدیث پاک میں اسی کو اسلام کہا۔ یہ ایک ارتقاء ہے بنیادی اس اصل سے لے کر اصطلاح تک۔ الاسلام وہ علم الاعمال الظاہرہ، وہ آگے چل کر جب علم اور فن بنا تو علم الاحکام الشرعیہ بنا، اور علم الاحکام الشرعیہ کو اصطلاحاً علم الفقہ اور علم اصول الفقہ کا نام دیا گیا۔ آج کی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ایک مضمون ہے اسی سے تعلق میں، تو میں انشاءاللہ اس کو اگلی نشست سے اس مضمون کو آگے شروع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔